اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامتی طریقہ تدریس کے سبق نمبر 9، علامت ہا۔ آج ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ سمجھیں گے۔ ہا جو ہے وہ عربی کی علامت ہے۔ ہم اردو میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں تھرڈ پرسن کے لیے، ہم کہتے ہیں وہ۔ دیکھیں واو کے ساتھ ہا ہے، تو یہ ہا جو ہے یہ عموماً جو ہے وہ تھرڈ پرسن کے لیے، یعنی وہ جو غائب ہے اس کے لیے ہم کرتے ہیں۔ ہو جو ہے وہ انگلش میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کا جو لفظ ہے، جو آواز ہے، ہو سکتا ہے کسی زمانے میں انسانوں نے جو ہے وہ غائب کے لیے یا کوئی دور فرد ہو جو نظر نہ آ رہا ہو، اس کے لیے جو ہے وہ یہ لفظ جو ہے وہ یہ آواز جو ہے نکالی، اور پھر یہ جو ہے یہ اسی میں شامل ہو گئی۔ یہ جتنے بھی ہم پروناؤنس دیکھتے ہیں، کا، ہو، نا، یہ دیکھیں یہ آوازیں ہیں اصل میں نا۔ تو انسان نے جو ہے وہ ان آوازوں کو یعنی نام کی جگہ جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کیا۔ تو کتاب ہے تو اس کے آگے اس نے کہا کہ اگر اس کی کتاب ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، کتاب ہو، ٹھیک ہے نا، یا عہد ہو، وہ۔ دیکھیں ہو ہے تو ہو کا ترجمہ بھی وہ ہو، یعنی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے کان جو ہیں وہ اس بات کے جو ہے وہ عادی ہونے چاہیے کہ اگر ہا کی آواز آ رہی ہے اور ہو کی الفاظ ہے اور ہننا کی الفاظ ہے اور ہم کی الفاظ ہے، دیکھیں ان تمام میں رب و ہو، رب و ہما، رب و ہم، رب و ہا، رب و ہننا، دیکھیں سب میں ہا ہے، ٹھیک ہے نا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رب کا تعلق جو ہے اس ایک مرد سے ہے یا اس عورت سے ہے یا ان سب سے ہے یا ان سب عورتوں سے ہے یا ان دو سے ہے۔ تو یہ ہے، تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک آواز ہے جو اس بات کا اظہار ہے کہ کسی شے کا، کسی فعل کا، کسی حرف کا تعلق جو ہے کسی غائب شے سے ہے۔ دوسری بات جو میں نے بتایا تھا کہ کا کے اس میں جو ہے وہ اور ہا کے اس میں جو ہے، تو ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے اپنے یا اپنی۔ اچھا، تو وہ جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا کنفیوز کرتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عہدہ، ٹھیک ہے نا، تو عہدہ میں، ٹھیک ہے نا، عہد کا مطلب عہد ہو گیا، ہو کا مطلب اس کا ہو گیا، تو عہدہ اس کا عہد، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم ترجمے میں کرتے ہیں کہ وہ اپنے عہد۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات آپ ذہن میں رکھیں جو بار بار مجھے معلوم ہے کہ پریشان کرتی ہے۔ جیسے پچھلے سبق کا جو ترجمہ تھا اس میں بھی یہ کیا کہ ہم اردو میں ایک لفظ لاتے ہیں اپنے یا اپنا یا اپنی، یہ اردو کا انداز ہے۔ تو یہاں جو ہم ترجمہ کیا ہے نا کہ عہدہ اس کا عہد، نہیں، ہم نے یہاں ترجمہ کیا ہے کہ وہ اپنے عہد۔ تو یہ ہم نے قرآن میں سے ترجمہ لیا ہے، یعنی جتنے ترجمے ہیں اس میں ہم نے خیال کیا ہے کہ ترجمہ ہم نے خود نہیں کیا ہے، یعنی یہ لفظ جس مقام پر آیا ہے اگر آپ وہاں کھولیں گے قرآن تو وہاں اس کا عہد ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہاں پر ترجمہ ہوگا کہ وہ اپنے عہد سے پھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا وہ اپنے عہد سے پھر جاتا ہے۔ تو یہ ترجمہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کہیں جو ہے وہ اپنے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، فضل ہی، ٹھیک ہے نا، اس کا فضل ہونا چاہیے، لیکن کیا ہے کہ وہ اپنے فضل۔ اچھا، دوسری بات جو بڑی اہم ہے اس ہا کے اندر وہ یہ ہے کہ کبھی جو ہے وہ پیش آ جاتا ہے عہدہ، کہیں جو ہے وہ مثل ہی آ جاتا ہے، یعنی اس کے نیچے جو ہے وہ زیر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کتاب ہم آ جاتا ہے، کہیں کتاب ہم آ جاتا ہے۔ تو ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے کا لفظ کیا ہے جس کے نتیجے میں جو ہے کہیں جو ہے وہ پیش آ جاتا ہے، کہیں جو ہے وہ زیر آ جاتی ہے۔ میں نے بہت زیادہ آپ کو بار بار اس بات کا بتا رہا ہوں کہ آپ نے اعراب کی بحث میں نہیں پڑھنا کہ اعراب میں تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اگلے اسباق میں کسی درجہ آئیں گی۔ دیکھیں ہم جو ہے وہ قرآن لکھ نہیں رہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ قرآن یا عربی لکھنا نہیں ہے، ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ موجود ہے قرآن، بس اس کو پڑھنا ہے۔ قرآن موجود ہے اور ہم نے اس کو سن کے جو ہے سمجھنا ہے۔ ہمارے مدارس میں چونکہ عموماً جو ہے وہ جو عربی پڑھائی جاتی ہے، اور یقینی بات ہے اس کے لیے 12-13 سال ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ عربی
پڑھنا بھی بتاتے ہیں، پھر بغیر اعراب کے عربی پڑھنا بتاتے ہیں کہ اگر اعراب نہ لگے ہوئے ہوں تو زیر زبر پیش کیسے تبدیل ہوتا ہے وہ بھی بتاتے ہیں، پھر عربی جو ہے وہ لکھنا بھی بتاتے ہیں، پھر عربی جو ہے وہ بولنا بھی اس میں جو ہے وہ سکھانے کا اس کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے وہ پھر پڑھنا بھی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک عام آدمی جو پڑھا لکھا ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ یہ ساری چیزیں وہ کر سکے۔ بڑی اچھی بات ہے زندگی میں موقع ملے تو آدمی وہ کرے، لیکن ایک آدمی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا، تو ہمارا ٹارگٹ اس کو ذہن میں رکھیں، ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم قرآن سنیں، اس کی تلاوت سنیں، ہمیں اردو کی طرح سمجھ آ جائے، ہم قرآن پڑھیں، ہمیں اردو کی طرح سمجھ آئے، ہم نماز پڑھیں تو ایسا لگے کہ ہمیں ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں جو ہے اس کا فہم جو ہے اترتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، لکھنا ٹارگٹ نہیں ہے۔ پھر کیوں اعراب تبدیل ہوتے ہیں، یہ بہت لمبی بحث ہے، ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے، ہم نہیں بتا رہے اس کے اندر، اللہ موقع دے آپ کو، آپ وہ جا کے سیکھیں، لیکن یہ کہ ابھی اتنا ہی ٹارگٹ۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ ایک عام آدمی قرآن سن رہا ہو اور اردو کی طرح سمجھ رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو اردو کی طرح سمجھ آ رہا ہو، نماز کو اس کی سمجھ آ رہی ہے، اگر یہ ٹارگٹ حاصل ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہم نے بہت بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ حاصل کر لیا۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، اسی لیے جو ہے وہ ہم بالکل کوئی اصطلاح استعمال نہیں کرتے، ہم لکھتے ہیں باقاعدہ، دیکھیں اوپر جتنی بھی جو وضاحتیں ہیں اوپر اس میں جو ہے وہ لکھا ہوگا کہ یہ ضمیر ملکیہ ہے، یہ مفعول بہی ہے، یہ ہم نے بتایا ہے، چونکہ ہمیں لنک دینا ہے، جو بہت سارے لوگ جو عربی پڑھ کر آتے ہیں یا اس کے بعد سیکھنا چاہتے ہیں، تو اگر ہم یہ اصطلاحات استعمال نہیں کریں گے تو ان کے لیے مشکل ہوگی، لیکن آپ نے صرف اس کو پڑھ کے گزر جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا کام جو ہے وہ ایگزامپلز ہیں، جو مثالیں ہم نے پورے قرآن میں سے دی ہوئی ہیں، پورے پارے میں سے دی ہیں، ان مثالوں کو جو ہے وہ ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ کرنا ہے۔ پھر ایک بات اور میں نے آپ کو بتائی، اس میں بھی وہ موجود ہے کہ جب یہی علامتیں جو ہا کی علامتیں ہیں اس میں جو ہے وہ ہو ہے، ہا ہے، ہم ہے، ہما ہے، ہن ہے، اس میں پہلی بات تو یہ کہ آپ صرف ہا پہ نظر رکھیں گے، ٹھیک ہے نا، تو ہم جمع کے لیے آ رہا ہے لیکن اصل چیز تو ہا ہے، جس کا مطلب جو ہے وہ ہے، یہ اس کا ہے، تو یہ بعض اوقات جو ہے وہ ناموں کے ساتھ یا اسم کے علاوہ جو ہے نا یہ جو ہے وہ فعل کے ساتھ بھی آتی ہے، یعنی کوئی کام ہو رہا ہے اور کام کا تعلق جو ہے وہ کسی سے جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور نزلہ زبر آخر میں تو اس نے نازل کیا، اچھا اس نے نازل کیا تو کس پہ نازل کیا، یعنی اس نے جس کو نازل کیا، یعنی ہو جو آخر میں ہے نزلہ ہو، تو اس نے جو ہے وہ پتا، اس کا مطلب دو علامتیں اس میں، ایک سرخ علامت ہے اور ایک سبز علامت ہے۔ سرخ علامت جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ کوئی کام ہے، اور ہاں جو سبز علامت ہوتی ہے وہ کسی اسم فعل اور حرف سے کسی فرق کے تعلق کو بتاتی ہے۔ تو ہمیشہ ترجمہ کرتے وقت یہ بات یاد رکھیں کہ سرخ علامت جو ہے اس کا پہلے ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم سبز علامت کا جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ کریں گے، ٹھیک۔ تو اسی طرح ہا کی علامت بھی قرآن میں بہت جگہ استعمال ہوئی ہے، کافی مقامات پر استعمال ہوئی ہے، تو ہو جو ہے زیادہ استعمال ہوتی ہے، ہم زیادہ استعمال ہوتی ہے، ہا زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور باقی جو علامتیں ہیں ہما یا ہننا جو ہے یہ کم استعمال ہوئی ہے، ہوئی تو ہے کم استعمال ہوئی ہے، تو اصل توجہ جو ہے وہ ہماری ان تین علامتوں پر ہوگی۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ جو سرخ علامت ہے وہ کبھی شروع میں آتی ہے اور سبز علامت آخر میں جاتی ہے، اور بعض اوقات دونوں علامتیں جو ہے وہ آخر میں آ جاتی ہیں، تو ان سب کو جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آج جو ہے وہ ہماری جو اتنی یعنی کل علامتیں اصل میں اگر ہم ان کو جوڑیں گے نا تو اتنی ہو جائے گا، اتنی کا مطلب ہے کہ الف تے نون یہ کاف ہے، یعنی یہ 6 علامتیں جو ہیں الحمدللہ ہماری جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہیں۔ 4 علامات جو ہے وہ ہم نے ابتدائی سبق میں پڑھی تھی، اور کاف اور ہا جو ہے وہ ہم نے اس میں پڑھا، تو اب انشاءاللہ جو ہے وہ کوئی بھی علامت جو ہے وہ آگے جوڑی ہو یا پیچھے جوڑی ہو اس کو جو ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے یہ تمام علامتیں جو ہے یہ مکمل ہوئی ہیں۔ اچھا، اس میں بڑی اہم بات جو میں بار بار آپ لوگوں سے کہتا ہوں وہ ہے قرآن کا پڑھنا یا قرآن کا سننا۔ اچھا، قرآن کا پڑھنا بڑا اہم ہے اور ہم آپ کو سبق بھی بھیج رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا سننا جو ہے وہ بہت اہم ہے، یعنی آپ کوئی بھی ایسی تلاوت لگائیں جو ترجمے والی ہو، اور اس میں جو ہے آہستہ سے وہ پڑھ رہا ہو، تھوڑی سی کوشش کریں، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ جو ہے نا وہ اس کو روزانہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، جتنا آپ کے وقت ملے
تو آپ کو معلوم بچہ جو ہے وہ پڑھنے سے نہیں بولتا، بچہ جو ہے وہ سننے سے جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ سنیں گے قرآن کو اتنا ہی جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ عربی عبارت ہوگی، جب ترجمہ ہو رہا ہوگا اس آپ سن رہے ہوں گے عربی کو، تو آپ بالکل ترجمہ نہ کریں، اس کا فہم حاصل کریں کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ترجمہ پڑھے گا تو آپ کا فہم اس کے جو ترجمہ اس سے ملا کر دیکھیں کہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ صحیح ہوا۔ اسی تکرار سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری اس فہم کو جو ہے وہ اس میں اضافہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک سبق جو ہے وہ علامتی طریقہ تدریس میں سے دیتے ہیں، اور ایک قرآن سمجھنے کے لیے صلاۃ، ہماری کتاب جو صلاۃ ہے اس میں سے دیتے ہیں۔ وہ آسان ہوتا ہے، یقینی بات اتنے اسباق کر لیے ہم نے، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک سبق آسان اور ایک تھوڑا سا مشکل دیتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ وقت جو ہے وہ مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔